أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں. ان کو پکارو، دیکھو وہ تمہاری پکار کا جواب دیں گے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. یہ سورہ اعراف کی 194 نمبر کی آیت ہے. پچھلی آیتوں میں توحید کا سبق چل رہا تھا. ان آیتوں میں بھی توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کی گئی ہے، اور ان تمام لوگوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی کے لیے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو تو وہ بھی تمہاری طرح ہی کے تو بندے ہیں. عباد امثالکم، تم ان کو خدائی درجہ دے دیے جبکہ وہ سب کے سب مخلوق ہیں. خالق تو ایک ہی ہے. جو خالق ہے وہ معبود بن سکتا ہے، یہ شرط ہے اور یہ اصول ہے. یہ اصول قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر واضح کر دیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں یہ بات واضح کر دی گئی، اے لوگو تم عبادت کرو اس رب کی تمہارے جس نے تم کو پیدا کیا. نہ صرف تم کو بلکہ تمہارے آبا و اجداد کا خالق بھی وہی ہے. تو جو خالق ہوگا وہ معبود ہوگا، یہ اصول ہے. جو خالق نہیں ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ خالق تو ایک ہی ہے، دیگر ساری کے ساری مخلوق ہیں. تو تم خالق کو چھوڑ کر مخلوقات کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو تمہارے جیسے ہی بندے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں کیوں نہ ہو. فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ بیچارے تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تم ان کو پکار کر تو دیکھو، اور دیکھو کہ تمہاری کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں کیا؟ وہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر تم سچے ہو کہ وہ خدا ہیں یا خدا کی طرف سے منتخبہ ہیں تو پھر تم ان کو پکارو اور پکار کر بتا دو کہ وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتے ہیں کیا. یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہی وہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں جو ان کے معتقدین ہیں، اور نہ ہی ان کے جو مخالفین ہیں ان کو کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان میں یہ طاقت ہے ہی نہیں ہے. وہ تو جو ہے تم جیسے ہی بندے ہیں. الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں، ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں، ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو بلاؤ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر میرے خلاف کارروائی کر دیکھو اور مجھے مہلت نہ دو. یہ بت پرست جو تھے وہ بتوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، اور بت پرست اپنے بتوں کے بارے میں یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ وہ اصلاً خدا نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے جو ہے منتخبہ لوگ ہیں. جن فرشتے اور گزری ہوئی انسانی شخصیتیں وغیرہ ان کی علامتیں اور تصویریں بنا کر ان کی پوجا اور پرستش کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی وہ دراصل خداؤں کی پرستش جو ہے نہیں کرتے، خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے جو بت ہیں ان کے نام کے، تو اصل تو خدا کی پرستش ہی کی جاتی ہے لیکن ان کے نام سے بت بنا دیے گئے ہیں، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. قرآن نے ان دونوں باتوں پر گرفت کی ہے. اس آیت میں یہ فرمایا کہ وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو اس کے اشارے ان کے اصل معبود یعنی جنوں اور اشخاص وغیرہ کی طرف ہے. مطلب یہ ہے کہ جن ہو یا فرشتے ہو، اشخاص ہو یا ارواح، سب خدا کے بندے ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں. تم ان کی عبادت نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جو ہے اس بات کی اجازت لے کر آئے ہیں کہ ان کی پرستی کی جا سکتی ہے، تو تم ان کو پکار کر دیکھو کہ وہ تمہارا جواب دیتے ہیں کیا تمہارا مقصد جو ہے وہ تم کو حاصل ہو سکتا ہے کیا؟ یہ شرک کے مظاہر یعنی بت ہیں جن کو مشرکین نے خدا بنا رکھا ہے، اس کی نامعقولیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کچھ سوالات کیے ہیں، اور سوالیہ انداز میں پوچھا گیا ہے کیا ان کے پاؤں ہیں کہ وہ چل پھر سکیں، یا ان کے ہاتھ ہیں کہ اس سے کچھ پکڑ سکیں، یا ان کے کان ہیں کہ اس سے کچھ سن سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں کہ اس سے دیکھ سکیں؟ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بتوں کو تو بس ایسا ہی بنا دیا گیا ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، چاہے وہ بت ہو یا اور کوئی شکل ہو۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے، جس کو حاجت روائی کے لیے جو ہے مشکل کشائی کے لیے اس کے پاس جایا جاتا ہے، وہ سب کے سب ایسے ہی بے بس اور لاچار اور مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ فوت شدہ اشخاص ہو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے کوئی ہو، ان کے پاس کوئی ایسی طاقتیں نہیں ہیں۔ اس قسم کی طاقتیں تو ایک عام زندہ انسان کے پاس ہوتی ہے، کم از کم وہ چل پھر کے جو ہے کسی کی مدد کر سکتا ہے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے کچھ دے لے سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، کانوں سے سن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ طاقت اور صلاحیت ایک انسان کے پاس ہوتی ہے، ایک معمولی انسان کے پاس بھی۔ لیکن دیگر جو چیزوں کی جو ہے عبادت کی جاتی ہے، جن کی پرستش کی جاتی ہے، یہ سمجھ کر کہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا ان کے پاس یہ چیزیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو، جبکہ وہ سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا گیا کہ بلاؤ تم میرے خلاف ان تمام شریکوں کو، اور میرے خلاف جو تدبیر کرنا ہے کر لو، مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ اس میں جو بت پرستی جو شروع ہوئی تھی، جس کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانچ بتوں کا جو تذکرہ آتا ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا اور بہلانا اور پھسلانا شروع کر دیا کہ یہ تمہارے جو بزرگ تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تم ان کو یاد کیسے کرو گے؟ تو یاد کرنے کی کچھ نہ کچھ شکل تو ہونی ہی چاہیے، اس لیے ان کی کچھ تصویریں لگا لو یا ان کے کچھ مجسمے بنا لو۔ اس طریقے سے بت پرستی کی شروعات ہوئی تھی۔ تو جہاں پر بھی جو ہے یہ بت پرستی یا دیگر طرح سے جو ہے پرستش کی جاتی ہے، وہ بھی جو ہے انسان ہی ہوتے ہیں، انسان ہی کو جو ہے کچھ ایک شکل دے دی جاتی ہے، اس میں بت بنا دیا یا تصویر بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کا اس میں اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کے سب کون تھے؟ ودّا، سوا، یغوث، یعوث، نصر، جس کا تذکرہ جو ہے نوح علیہ السلام کے دور کے جو لوگوں کا جو ہے سورہ نوح میں بھی تذکرہ آیا ہے، دیگر مقامات پر بھی۔ تو یہ بتانا ہے کہ یہ سب کے سب بے بس اور لاچار ہیں، تم جیسے بندے ہیں، اور ان کی تم جو پرستش اور عبادت کرتی ہو اور ان کو حاجت روا سمجھ کر ان کے پاس جاتے ہو، تو تم کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خدا نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کچھ اختیارات ہیں۔ اور پھر اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوا دیا گیا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا اور ڈرایا کرتے تھے، مشرکین، ان کو چیلنج دیا گیا ان کی دھمکیوں کے جواب میں کہ تم ہمارے بتوں کی جو مخالفت کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں تم پر غضب ٹوٹ پڑے گا، یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے ان معبودوں میں کوئی دم خم ہے تو ان کو بلاؤ میرے خلاف تمہاری مدد کریں، اور پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کر لو، جتنی تدبیریں کر سکتے ہو کرو، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو۔ اس چیلنج کے بعد جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، آپ کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکے، بلکہ مکے میں آپ کے فاتحانہ داخلے کے بعد آپ کے ہاتھوں بتوں کی جو درگت بنی، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان بتوں کی خدائی جھوٹی ہے، اس میں کچھ بھی دم نہیں ہے، اور یہ اللہ ہی خدائے برحق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی برحق خدا نہیں ہے، دوسرے سب کے سب
جھوٹے خدا ہیں جن کو یہ لوگ معبود بنا کر پوج رہے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، وہ کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنے مخالفین سے وہ بدلہ نہیں لے سکتے، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ بت نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، پھر تمہاری رہنمائی کیسے کریں گے؟ اس آیت کے بعد دیگر آیتوں میں بھی جو ہے انہی کا تذکرہ ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا مددگار تو اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی صالحین جو ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام اور دیگر نیک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، وہ سب کے سب اللہ کے صالح بندے ہیں، اور ان کی مددگار اور محافظ اور رفیق اور کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون، مگر جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو تمہاری کیا مدد کریں گے، تمہاری کیا رہنمائی کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے، تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی وہ تو اتنے بے بس ہیں، مجبور ہیں کہ ایسا نظر آتا ہے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ تمہاری طرف دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ان کو ایسا ہی بنا دیا گیا ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی طرح چیدہ ہے، وہ تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتے، تمہاری رہبری نہیں کر سکتے۔ تمہارا رہنما اور رفیق اور کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے، تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو تو تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے، اور سارے صالح بندوں کا حاجت روا اور مشکل کشا، متولی اور کفیل اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لو، بھلی بات کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کچھ احکامات دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے، سورہ قلم 29ویں پارے میں یہ فرمایا کہ آپ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے نمونے پر ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا انتہائی اعلیٰ اخلاق کے نمونے پر ہیں، خلق عظیم ہیں آپ۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق فاضلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں، کہ جو کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کیا کرتے تھے، آپ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی، ان کی جہالت، ان کی ضد اور ہٹ دھرمی اور کجروی کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے ہی سے یہ احکامات دے دیے گئے، یہ اس میں 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ خذ العفو فرمایا سب سے پہلے، العفو کے معنی جو ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کام جو آسانی سے کر سکے بغیر کسی مشقت کے، اور اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ معافی کر دینا، درگزر کر دینا۔ تو یہ پہلے معنی جو ہے سے مراد یہ ہے، خذ العفو کے مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے قبول کر لیجئے وہ جو کچھ بھی آسانی سے آپ کو دے سکیں، وہ چیزیں جو آسانی سے کر سکیں اس کو آپ قبول کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد وہ واجبات شرعیہ کے سلسلے میں جو ہے، جو چاہے عبادت ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یا معاملات اور معاشرت ہو، یا دیگر واجبات شرعیہ سے متعلق کام ہو، اس سلسلے میں آپ ان لوگوں سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ جو آسانی اور سہولت کے ساتھ وہ لوگ کر سکیں، پورا اگر حق ادا نہ بھی کر سکیں لیکن سرسری طور پر اطاعت اور فرما برداری بھی کر رہے ہیں تو اس کو بھی قبول کر لیجئے۔ تو مطلب یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور اس کے اعلیٰ معیار کا مطالبہ ہر ایک سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک کا ایمان اس درجے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے تعلق سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان لوگوں سے جو بھی جیسا بھی عمل کر سکیں
آسانی اور سہولت کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کریں۔ یہ کئی ایک حضرات مفسرین کی رائے ہے اس کے معنی کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد وغیرہ نے یہی رائے قائم کی ہے کہ عفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے اعلیٰ معیار کا مطالبہ نہ کریں نیکی کے بارے میں، نیک کاموں کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ نماز فرض ہے، فرض نماز 5 وقت پڑھنا ضروری ہے تو اس میں سے کوئی کمی کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی کوالٹی اور اس کی جو ہے کیفیت کے بارے میں جو ہے بہت اعلیٰ مطالبہ نہ کریں۔ ویسا ہی دیگر عبادات اور معاملات اور معاشرت کے بارے میں جو اصول ہے، اصول تو ویسا ہی رہے گا، لیکن اس میں جو کیفیات ہوں گی وہ کیفیات انتہائی اعلیٰ چاہیے اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، لیکن ہر کس و ناقص اس سے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو سہولت کے ساتھ جو جس طریقے سے بھی جو ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی نیت سے سرسری انداز میں بھی کر دے اور وہ پورا حق ادا کرنے کی طاقت اور قوت اور استطاعت نہیں رکھتا تو بھی اس سے وہ قبول کر لیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دیگر حضرات مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد جو ہے معافی اور درگزر کرنا، معاف کر دینا، عفو درگزر کرنا کا مطلب ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام تفسیر ابن جریر نے فرمایا کہ اس آیت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مطلب، اس آیت کا یہ مطلب بتائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں تو آپ ان کو معاف کر دیں، اور لوگ آپ کو کچھ نہ دیں تو بھی آپ ان کے اوپر بخشش کریں، اور لوگ آپ سے ٹوٹ جائیں، الگ ہو جائیں، کنارہ کش ہونے کی کوشش کریں تو آپ ان سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم کرتے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور سعد بن عبادہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس سلسلے میں ایک روایت جو ہے ان کی نقل کی گئی ہے کہ وہ غزوہ احد کے موقع پر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، عزیز چچا حضرت حمزہ، ان کو شہید کر دیا گیا اور ان کا مسئلہ بھی بنا دیا گیا، ان کے اعضاء کو بے دردی کے ساتھ کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو اس قدر تکلیف ہوئی آپ کو، دلی تکلیف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے یہ اعلان کیا کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے میرے چچا کے ساتھ، میں ان کے 70 لوگوں کے ساتھ ایسا کام کروں گا، ان سے ایسا ہی بدلہ لیا جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی گئی کہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ درگزر کر دینا لوگوں کو اور معاف کر دینا۔ ایسے ہی جو ہے وہ ایک حدیث جو اسی سلسلے کی ہے، سل من خطا کا وعفو عن من ظلم کا، کہہ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ہدایت دی ہے کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اس کا پورا مظاہرہ اس وقت ہوا جب فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور آپ کے اوپر اتنی ظلم و ستم ہوئے تھے، آپ کو وطن سے بے وطن کیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، آپ کو گھر سے نکالا تھا، وہ تمام لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کچھ پوچھ نہیں ہوگی، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، نہ صرف انتقام بلکہ ان کے پچھلے کاموں پر کوئی ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ معافی کی جو ہے صورتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اختیار کیا تھا اس آیت کی روح سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ سب کو معاف کر دیا کریں۔ اور پھر دوسرا حکم اس میں وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، کہ اس میں جو ہے نہ صرف آپ انتقام نہ لینا بلکہ ان کو معاف بھی کر دینا، کوئی آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے نہ صرف انصاف کا معاملہ کرنا بلکہ احسان والا معاملہ کرنا وہ لوگوں کے ساتھ، ان کو صحیح راہ دکھا دینا، نیکی کی راہ ان کو سمجھا دینا۔ مطلب یہ ہے کہ بدی کو بھلائی سے اور نیکی سے دفع کرنے کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جو فرمایا گیا سورہ حامیم السجدہ میں، تو یہی کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، لیکن برائی کو جو ہے بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ حکم دیا گیا ہے۔
اور تیسرا حکم وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یعنی تم ان کے ساتھ ہمدردانہ اور خیر خواہانہ رویہ اختیار کرو۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو جاہل قسم کے، جو تمہاری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور اس کا اثر نہیں لے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تمہارے ساتھ بدبختی کی حرکتیں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین فرمایا، ان سے جو ہے سلام کر کے دور ہٹ جاؤ، ان سے جو ہے الجھو مت، اور ان کو نیکی اور بھلائی کی تبلیغ اور دعوت دیتے رہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں جو ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہو جائے، وہ تمہاری طرف پلٹ کر آئے۔ تو اس آیت میں جو ہے اخلاق کریمانہ کا بہترین درس دیا گیا ہے، اور علماء نے فرمایا کہ دو قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں، دو طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو محسن ہوتے ہیں، اچھے نیکوکار لوگ، جن سے جو ہے آپ نیکی کے معاملے میں اعلیٰ معیار کا مطالبہ مت کیجیے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سہولت کے ساتھ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے سلسلے میں سرسری انداز میں صحیح اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ان کے اس کام کو قبول کر لیجئے۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی جاہل قسم کے جو لوگ اور جو گنہگار قسم کے، ان کے قصوروں کو اور خطاؤں کو آپ معاف فرما دیجئے، اور ان کو بھلائی اور نیکی کا راستہ دکھاتے رہیے۔ اور اگر وہ جو ہے آپ کے ساتھ جہالت سے پیش آئیں، بدتمیزی سے پیش آئیں، تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیے، ان کی جہالت کا جواب جہالت سے مت دیجیے۔ اس میں جو ہے اس آیت میں یہ تمام اخلاق کریمانوں کو جو جمع کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ سارے کے سارے امت کو اختیار کرنے چاہیے، اور امت جو دعوت کا جو کام کر رہی ہے ان کے لیے تو بڑے خاص طور پر یہ صفات ان کے اندر موجود ہونے چاہیے کہ جب لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ ہر قسم کے لوگ ملیں گے تو ان کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ، اور پھر ان کو نیکی اور بھلائی کی تبلیغ اور تعلیم، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر وہ جو ہے مانتے نہیں ہیں، بات جاہلانہ گفتگو اور طرز اختیار کرتے ہیں، تو پھر ان سے آہستگی کے ساتھ کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق